علیکم پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ حسب معمول ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ معرفت الہی سے کیا مراد ہے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت الہی بڑا عجیب سا سوال ہے، بہت وسیع، بہت گہرائی ہے اس میں، اور یہ ہر شخص کی اپنی استعداد، شعوری استعداد اور قلبی استعداد کے مطابق ہے۔ دو باتیں ہیں۔ اللہ کی ذات باری میں سوچنا منع ہے، اچھا، اس لیے کہ اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہمارا علم و فہم، ادراک، عقل، شعور سب مخلوق ہے۔ بے شک، جو کچھ ہماری عقل و فہم و شعور و ادراک کے دائرے میں آتا ہے وہ سارا فانی ہے، مخلوق ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ خالق اس کے دائرے میں نہیں آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اللہ اس کے دائرے میں آ جائے تو پھر وہ بھی مخلوق، پھر وہ بھی مخلوق ہے، پھر وہ خالق نہیں رہتا۔ کیونکہ مخلوق کے دائرے میں آ گیا نا۔ اللہ اکبر۔ تو ذات باری کے بارے سوچنا بہت بڑا نقطہ حل کیا یہ حضرت جی تو آپ نے۔ اللہ اکبر، ناروا ہے، سبحان ناجائز اللہ، ہے، سبحان اللہ، سوچنا چاہیے یہ نہیں۔ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دوسری بات رہ گئی کہ اس کی قدرت، اس کی صفات کے مظاہر جگہ جگہ پھیلے ہوئے۔ صحیح۔ اس سبزے کو پیدا کس نے کیا؟ اس پر پھول کس نے، اس کو یہ رنگ کس نے دیا؟ اس کی خاص ایک بو ہے، وہ کس نے اس میں بھر دی؟ اس کے نتائج، اثرات اس میں کس نے ڈالے؟ کھیت ایک تھا، بیج ایک تھا، پانی ایک سا تھا، یہ کئی رنگ کہاں سے آ گئے؟ یہ کون ہے؟ بے شک، بے شک۔ اسی طرح دوسری مخلوق، سورج کا طلوع و غروب، بادلوں بارشوں کا نظام، شب و روز، یعنی صفات الہی پہ آپ جتنا غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی عظیم ہستی ہے جو اس کو چلا رہی ہے، سبحان اللہ، بڑی ترتیب کے ساتھ۔ بے شک۔ اب یہ غور و فکر ہر ایک کا اپنے شعور، اپنے علم، اپنے فہم و ادراک کے مطابق ہوگا، اس کے مطابق وہ سمجھے گا کہ ایک بہت با کمال ہستی ہے۔ سبحان اللہ، پھر وہ اس سبحان نقطے پہ پہنچے گا کہ میں کہاں سے آیا، اللہ اکبر۔ اس نے کیسے مجھے پیدا کیا، اس نے مٹی کو کیا کیا روپ دیے، گھاس بنایا، چارہ بنایا، جانوروں کو کھلایا، پھر دودھ بنا، گوشت بنا، پھر وہ مجھ تک آیا، اس میں میرے باڈی سیل تھے، اللہ اکبر۔ وہ مجھ تک پہنچنے کے لیے کتنے بھیس بدل کر آئے، فروٹ بنا، مختلف پھل بنے، غلہ بنا، مختلف اجناس منڈیوں سے ہوتی گزرتی، ہر دانہ اس بندے تک پہنچتا ہے جس کے باڈی سیل اس میں ہے۔ کون کر رہا ہے؟ کوئی بہت عظیم طاقتور ہستی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کوئی شک صفات الہی پہ غور کر کے اس کی عظمت کو اپنے شعور کے مطابق پا کر اس کی عظمت کا قائل ہو جانا، یہ معرفت الہی۔ الہی ہے، بالکل صحیح۔ ہر شخص کی معرفت جداگانہ ہے، اس کی اپنی شعوری استعداد اور فہم و ادراک کے مطابق ہے، صحیح۔ اور حاصل ہوتی ہے صفات الہیہ پر غور کرنے سے۔ اور پھر بات وہیں جاتی ہے کہ قلب اگر مطمئن ہو، پرسکون ہو، تو ان باتوں پہ غور کرے۔ بالکل اگر ٹھیک۔ پریشان ہو، شام کا کھانا کہاں سے آئے گا، روٹی میں نمک کم ہے، سالن میں مرچ زیادہ ہے،
فلاں مجھ سے روٹی چھین نہ لے، فلاں میرا مکان نہ گرا دے، تو اس طرف اس کی توجہ کب جائے گی؟ صحیح بات ہے، صحیح بات تو بات پھر وہاں پہنچتی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں میں اللہ کی یاد آئے، دل مطمئن ہو جائے کہ یار اس نظام میں میرا دخل نہیں ہے، جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، بے شک، میں جس کا مکلف ہوں مجھے اس نے اعضاء و جوارح عقل و شعور دے کر حلال طریقے سے محنت کر کے روزی حلال کمانے کا حکم دیا ہے، محنت کرنا، حلال روزی حاصل کرنے کے لیے اپنی استعداد صرف کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے، دینا اس کا کام، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، اس نے جو دیا وہ صحیح، اللہ اکبر، زیادہ بالکل دیا صحیح، الحمدللہ، کم دیا الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو جب دل ادھر سے مطمئن ہوتا ہے تو پھر ادھر سوچتا ہے، اور جب وہ عظمت باری کا اپنی حالت کو ادراک کرتا ہے تو ممنوع، اسے معرفت کہتے ہیں، پہچان، جاننا، سمجھنا، اور یہ صفات باری سے پیدا ہوتی ہے، ان میں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ذات باری شعور و ادراک سے بالاتر ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ آپ یہ بیٹھ کر سوچنے لگ جائیں کہ اللہ کریم کیسے ہیں تو یہ کبھی آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ بڑی خوبصورت بات ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس پہ بحث مباحثہ کرتے ہیں اور وہ بہت ساری دلیلیں اس حوالے سے دیتے ہیں، تو یہ جملہ میرا خیال ہے کہ ان کے لیے کافی ہے کہ مخلوق کے بس میں نہیں ہے کہ وہ خالق کو کا ادراک کرے، ادراک اگر کرے، دائرہ ادراک یا دائرہ فہم میں آ جائے، جو کچھ مخلوق کے دائرے میں جو آتا ہے وہ مخلوق وہ ہوتا مخلوق ہے، وہ خالق آ ہی نہیں سکتا۔ ہے، خالق آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو ذات باری میں بحث یا سوچ یا فضول ہے، صفات باری کا ادراک کر کے اس کی عظمت کا قائل ہونا، یہ معرفت ہے، اور یہ ہر ایک ذرہ جو ہے وہ اس چیز کی گواہی دیتا گواہی ہے، دے رہا، ایک ایک ذرہ ایک ایک گواہی ذرہ دے رہا ہے، سورج کی ایک ایک کرن بتا رہی ہے، بارش کا ایک ایک قطرہ قطرہ بتا بتا رہا رہا ہے، ہے۔ اللہ اکبر، ایک اللہ ایک جانور، ایک ایک پرندہ بتا رہا ہے، کبے کے انڈے میں کبے کا بچہ کون بناتا ہے، اسی انڈے سے بطخ کا بچہ بطخ نکلتا ہے، مرغی کی مرغی نکلتی ہے، کبے کا کوا، اور وہی انڈے وہ آپ کے وہ ڈائنوسار بھی دیتے تھے، صحیح بات ہے۔ ان کے انڈے سے ڈائنوسار نکلتے، اور یہ جو معمہ ہے کہ جی مرغی پہلے پیدا ہوئی کہ انڈا، یہ وہی جانتا ہے، وہی جان، وہ جو چاہے کر سکتا جو ہے۔ چاہے کرے، جس کو اللہ چاہے اکبر، پہلے پیدا کرے اللہ بعد میں اکبر، کرے، یہ اس کا کام، یہ ہمارا کام نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت جی، یہ جو انسان کا انگوٹھا ہے، یہ جو تھم امپریشن لگاتے ہیں، یہ ایک کا ایک سے نہیں ملتا، اسی پہ غور کر لیں کتنی ورائٹی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا جی کہ میں تمہاری انگلیوں کا پور دوبارہ سلامت کروں گا، اس سے اللہ یہی اکبر، مراد ہے نا کہ دنیا میں کسی کا پور انگلی کا دوسرے سے نہیں ملتا، نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، تو فرمایا اسی شناخت کے ساتھ تمہیں پھر دوبارہ زندہ کروں گا، جہاں جب اٹھو گے تو وہی انگوٹھا ہوگا، وہی انگوٹھا ہوگا۔ یعنی سبحان یہ اللہ، لکیریں تک وہی ہوں گی جو دنیا میں ہے، گھبراؤ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ اتنا کچھ ہمارے سامنے ہے، بلکہ اکثر ظاہر ہے جب یہاں میں آیا تو اس سے پہلے ایک روٹین لائف گزر رہی تھی اور کبھی غور نہیں کرتا تھا میں بھی۔ بلیو کیجئے کہ جب کوئی چیز کھانے لگتا ہوں نا تو وہ اب کنو اگر ہاتھ میں پکڑا ہوا نا تو خیال کنو کی طرف نہیں جاتا، خیال جاتا ہے کہ کس نے بنایا ہے کس نے اور کتنی کیسا یہ خوبصورت اور پیک کتنا اس کر کا دیا اس چھلکا کو، اس کے۔ ایک شربت کو، اللہ اکبر، ایک جوس کو کیسے پیک کر دیا، ایک ایک چیز حضرت جی یعنی ایسی ایک ہے، گولا بنا دیا، وہ جوس کا گلاس ہے اس اخلاص ہے۔ سبحان اللہ، ہے جی، سبحان اللہ، ایک وہ لمبا سا بنا دیا، اس میں حلوہ بھرا ہوا ہے، کتنی کیلا خوبصورتی سے۔ بنا دیا۔ اور آپ انار کو کھول کے دیکھیں، اس اللہ کے اکبر، دانے نکال کر سارے کاریگر لگائیں، پھر اس میں بند نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی آپ ترتیب نہ رکھیں، آپ صرف یہ چاہیں کہ یہ دانے اس گولے میں پھر سما جائیں، اس میں نہیں آتے، نہیں آتے، نہیں آتے۔ اس نے اس طرح انہیں جوڑ کے موتیوں کی طرح پرو کے اس میں فٹ کیا ہوا ہوتا ہے۔ ہر دانے میں جوس بھی ہے، انار دانے کا بیج بھی ہے،
چھلکے کے الگ فوائد ہیں، بیج کے الگ فوائد ہیں، جوس کی الگ تاثیر ہے۔ تو یہ ہے معرفت الہی کہ اگر آپ اس کو اس طریقے سے غور کرنا شروع کر دیں تو یہی قرآن پاک میں جو فرمایا گیا ہے کہ غور کرنے والوں کے لیے نشانی ہے، تو یہ غور ہے۔ یہ غور کہ اس کی قدرت کے مظاہر میں غور و فکر کریں جو آپ کو اس کی اطاعت پہ مجبور کر دیں، سبحان اللہ، اس کی عظمت سے آشنا کر۔ اور ابھی تک کسی بھی حوالے سے مطلب کوئی بھی ایسی چیز سائنس پروف نہیں کر سکی کہ نہیں یہ کوئی ذات نہیں ہے، یہ اس طرح سے ہوتا ہے، نہیں۔ یہ نہیں ہو سکا۔ اٹ مینس کہ یہ بلکہ پھر وہی ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں کہ یہ تو ہمارے فہم و ادراک سے بالا ہے، یہ تو ذات اس میں آ ہی نہیں کہتے ہیں یہ سکتی۔ بگ بینگ سے ہوا۔ جی ہاں، وہ تصور تو ختم ہو گیا نا بگ بینگ جی۔ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ کسی نے کیا تو بگ بینگ انہوں نے خود ہی اس میں کر دیا جی کہ نہیں یہ ہمارا غلط تھا، یہ بھی کسی نے کیا ہے۔ کسی نے کیا تو بگ بینگ بھی ہوا کوئی نا شک جی۔ نہیں، کوئی شک نہیں۔ ایسا جی وہی ہوا کہ مجھے ایک بریک پہ جانا پڑا، اتنا خوبصورت ٹاپک کہ اس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے، لیکن بریک سے واپس آ کے کچھ سوالات بھی ہیں میرے پاس، وہ میں چاہوں گا کہ اس پروگرام میں شامل کیے جائیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 033349555021، اور اسی طرح سے ہمیں آپ ای میل کر سکتے ہیں اپنا سوال تو almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوشچن کے آپشن میں جا کے